الحمدللہ الذی کان بعبادہ خبیرا بصیرا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الذی بعثہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی الحق باذنہ وسراجا منیرا اللہم صل علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس لیکچر سیریز کے محترم منتظمین، مقررین اکرام اور محترم سامعین بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کے منتظمین شکریہ کے مستحق ہیں کہ ایک بڑے اہم عنوان پر انہوں نے ملک کے انتہائی اہم علماء اور دانشوروں کو گفتگو کی دعوت دی ہے۔ یہ موضوع یعنی اسلاموفوبیا بلا شبہ بڑا اہم موضوع ہے، بلکہ یہ ہماری تاریخ کے نہایت تشویشناک چیلنجوں میں سے ایک چیلنج ہے جس کا یہ موضوع احاطہ کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس مذاکرے میں کچھ اہم باتیں، کچھ ٹھوس تجزیے، کچھ آؤٹ آف باکس تدابیر ضرور سامنے آئیں گی اور ہمارے غور و فکر کو بھی نئی جہتیں ملیں گی اور جہد و عمل کی بھی نئی شاہراہیں انشاءاللہ کھلیں گی۔ میں شکر گزار ہوں کہ اس انتہائی اہم سیمینار کی ابتدائی گفتگو کا اعزاز مجھے بخشا گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اسلاموفوبیا کیا ہے اور کیوں پیدا ہوتا ہے یا پیدا کیا جاتا ہے، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالوں اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، اس سلسلے میں بھی کچھ باتیں غور و فکر کے لیے پیش کروں اور ساتھ ہی کچھ سوالات بھی کھڑے کروں جن پر انشاءاللہ اس سیریز کے دیگر مقررین سے ہم مستفید ہوں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ تو محترم دوستو، اسلاموفوبیا کیا ہے؟ اسلاموفوبیا کو سوشل سائنسز میں جس طرح ڈیل کیا گیا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ زینوفوبیا کی قسم ہے۔ زینوفوبیا کا مطلب ہوتا ہے اجنبیوں کا خوف، فیئر آف اسٹرینجرز۔ جو لوگ ہم سے مختلف ہیں ان کے سلسلے میں خوف، غلط فہمی، بیزارگی اور نفرت کو زینوفوبیا کہتے ہیں۔ یہ خوف خاص طور پر ان جگہوں پر پیدا ہوتا ہے جہاں باہر سے لوگ آتے ہیں۔ اندر رہنے والے ان امیگرینٹس کو، باہر سے آنے والوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان سے اپنے کلچرل، ایتھنک یا اپنی نیشنل آئیڈینٹی کو خطرہ محسوس کرتے ہیں، تھریٹ محسوس کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے نکل جائیں، انہیں نکال باہر کیا جائے۔ اس لیے اسلاموفوبیا کا ٹرم بھی زیادہ تر ان ملکوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا جہاں مسلمان گزشتہ صدی میں پہلی بار مہاجر کی حیثیت سے، امیگرینٹ کی حیثیت سے آئے تھے۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کمیونلزم ہے، فرقہ پرستی ہے، اسلاموفوبیا نہیں ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم آگے وضاحت کریں گے کہ غلط فہمیاں پھیلا کر اور اجنبیت پیدا کر کے اس ملک میں صدیوں سے رہنے والے مسلمانوں کے سلسلے میں بھی زینوفوبیا یعنی اسلاموفوبیا کی لہر پیدا کرنے کی بڑی کامیاب کوششیں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہے، ان کا تسلسل جاری ہے۔ اسلاموفوبیا کو سمجھنے کے لیے اس سے متعلق کچھ اور ٹرمز کو، کچھ اور اصطلاحات کو سمجھنا ضروری ہے۔
ایک اصطلاح ہے ریسزم، نسل پرستی، جس کا مطلب ہے کسی خاص نسل کی بالاتری کا تصور۔ یہ تصور کہ اچھائی اور برائی یا صلاحیت اور اخلاقی خوبیوں کا تعلق نسل سے ہوتا ہے، اس بنیاد پر کسی ریس کو، کسی نسل کو، کسی کاسٹ کو کن ذہن سمجھنا، ناکارہ سمجھنا، اخلاق سے عاری سمجھنا، کرمنل اور دشمن سمجھ لینا، یہ ریسزم ہے۔ ایک اور اصطلاح جو ہمارے ملک میں رائج رہی ہے وہ ہے کمیونلزم، فرقہ پرستی، یعنی صرف اپنی کمیونٹی کے انٹرسٹ کے بارے میں سوچنا، دوسری کمیونٹیز کو اپنا دشمن سمجھنا، دوسری کمیونٹیز کے اکنامک، پولیٹیکل یا کلچرل پروگریس سے، ڈیولپمنٹ سے حسد کرنا، اسے اپنے لیے خطرہ سمجھنا، یہ کمیونلزم ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہسٹوریکلی یہ دونوں پرابلمز، کمیونلزم اور ریسزم، ہمارے ملک میں ہمیشہ رہے ہیں۔ کاسٹزم یہ ایک ریسزم ہی کی قسم ہے۔ ہمارا ملک ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے اور مختلف ایتھنیسٹیز سے، نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ یہ ڈائیورسٹی، ہمارے ملک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈائیورسٹی صرف کاسموپولیٹن شہروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ملک کے ہر حصے میں، گاؤں گاؤں میں تک یہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ملک کا یونیکنیس ہے۔ ایسی ملٹی کلچرل سوسائٹیز میں الگ الگ کلچرل بیک گراؤنڈ اور رہن سہن رکھنے والے گروپس کے درمیان کنفلکٹ کا ہونا، ٹکراؤ یا تصادم کا ہونا کوئی ایب نارمل بات نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں مختلف کمیونٹیز کے درمیان تصادم کے واقعات ہوتے رہے۔ اکثر تصادم کے ان واقعات کے پیچھے اکنامک یا پولیٹیکل موٹیوز، محرکات کام کرتے تھے۔ کوئی گروہ معاشی طاقت حاصل کر رہا ہے تو دوسرا گروہ اس کو اپنے لیے معاشی چیلنج سمجھتا تھا۔ فرقہ وارانہ فسادات کی ایک لمبے عرصے تک یہی تاریخ رہی ہے، خاص طور پر آزادی سے پہلے کی تاریخ اگر ہم دیکھیں۔ آزادی کے بعد ملک کے ڈویژن کے نتیجے میں مسلمان یہاں کمزور ہو گئے اور اکثر اس طرح کے کمیونل وائلنس کا شکار مسلمان ہوتے رہے، بھاری نقصان اٹھاتے رہے، اور ان کی طاقت کو توڑنے کے لیے فرقہ وارانہ جذبات کا استحصال کر کے جگہ جگہ فسادات کرائے جاتے رہے۔ سیاسی کشمکش میں عوام کی ہمدردی حاصل کرنے یا مخالف سیاسی قوت کو کمزور اور بدنام کرنے کا آسان نسخہ بھی برسوں تک یہی سمجھا گیا کہ فسادات بھڑکائے جائیں اور مائنورٹیز پر، مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جائیں، ماحول کو چارج کیا جائے۔ تو یہ کمیونل وائلنس یا کمیونلزم کی تاریخ ہے۔ لیکن جس چیز کو آج ہم اسلاموفوبیا کہتے ہیں وہ اتنا سمپل نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ اصلاً اجنبیوں کا خوف، ان پر شک، ان سے بیزاری یا نفرت کی کیفیت کا نام ہے۔ مسلمان تو اس ملک میں اجنبی نہیں ہے، اس لیے اسلاموفوبیا پیدا کرنے کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ انہیں اجنبی بنا دیا جائے، انہیں ملک کے کلچر، یہاں کے ٹریڈیشنز اور یہاں کے عقیدوں کے لیے ایک بڑا تھریٹ، بڑا خطرہ بنا دیا جائے۔ زینوفوبیا کے جذبات جانے پہچانے گروہ کے سلسلے میں پیدا نہیں ہو سکتے، اس سے کتنی ہی دشمنی ہو، اگر وہ جانا پہچانا گروپ ہے تو وہ زینوفوبیا کا نشانہ نہیں بن سکتا۔ یہ جذبات ایک اجنبی گروہ کے سلسلے ہی میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اجنبیت نیچرل بھی ہو سکتی ہے اور پروپیگنڈے کے ذریعے اور منصوبہ بند دوری کے نتیجے میں بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ فرقہ پرستی کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے کئی اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں، اور ہمارے ملک میں جو رہا ہے صدیوں سے کمیونل پرابلم، اس میں اور زینوفوبیا یا اسلاموفوبیا کے درمیان فرق بھی سمجھ میں آتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ کمیونلزم عام طور پر مفادات کی لڑائی ہوتی ہے،
اور چند بااثر لوگ سماج کے کرمنل ایلیمنٹس کو استعمال کر کے فسادات بھڑکاتے تھے۔ عام انسانوں کے جذبات پر اور اس کے تعلقات پر کوئی بہت زیادہ اور دیر پا اثر نہیں پڑتا تھا، لیکن زینوفوبیا یہ سماج کے ایک بڑے حصے میں پرماننٹلی مستقل پھیل جانے والے زہر کا نام ہے۔ دوسری بات یہ کہ کمیونلزم میں جو جذبات کا اشتعال ہوتا ہے وہ عارضی ہوتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ نارمل ہو جاتا ہے، لیکن زینوفوبیا ایک پرماننٹ کیفیت کا نام ہے، مستقل کیفیت کا نام ہے۔ اور تیسرے یہ کہ جو کمیونل رائٹس ہیں، فسادات ہیں، وہ زیادہ تر ملک کے چند علاقوں یا شہروں تک محدود ہوا کرتے تھے۔ اشیتوش ورشنی جو مشہور اسکالر ہیں، انہوں نے تفصیلی اسٹڈی کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ کمیونل وائلنس اصلاً ملک کے چند بڑے شہروں کا مسئلہ ہے، لیکن اس کے برخلاف زینوفوبیا یہ آبادی کے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، یہ چند علاقوں تک محدود نہیں رہتا۔ زینوفوبیا کے نتیجے میں تشدد بھڑکانے کے لیے، وائلنس بھڑکانے کے لیے کسی پلان کی، منصوبے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تشدد اچانک بھڑک اٹھتا ہے اور ایک عام آدمی بھی اجنبی فرقے یا نسل کے فرد کو سامنے دیکھ کر اچانک پروک ہو سکتا ہے، مشتعل ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ملک میں تینوں طرح کی کیفیات پائی جاتی ہیں، ریسزم بھی ہے، کمیونلزم بھی ہے اور اسلاموفوبیا بھی ہے۔ بلکہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہاں موجود کمیونلزم اور ریسزم کی جڑوں کو استعمال کر کے اسلاموفوبیا پیدا کرنے کی بہت ہی آرگنائزڈ کوششیں ہو رہی ہیں۔ اسلاموفوبیا کیسے پیدا ہوتا ہے اور کیسے پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کیسے اسلام اور مسلمانوں کو اجنبی بنایا جا رہا ہے، اس پر بھی ایک نظر ڈالنا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسلاموفوبیا یا زینوفوبیا کی جڑ اجنبیت ہوتی ہے۔ دور حاضر میں انسانوں کے حقیقی تعلقات، ریئل لائف ریلیشنز یہ بہت کم ہو گئے ہیں۔ ایک دوسرے کے بارے میں جاننے اور ایک دوسرے سے بات کرنے کا ذریعہ بھی میڈیا بن گیا ہے، مین اسٹریم میڈیا یا سوشل میڈیا۔ چنانچہ میڈیا کو کنٹرول کر لیا جائے تو یہ آسانی سے ممکن ہو جاتا ہے کہ جس کی جیسے چاہے امیج بنا دی جائے۔ ہمارے ملک میں مسلمانوں کو اجنبی بنانے کی کوششیں کئی سطحوں پر ہو رہی ہیں میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے۔ ایک سطح وہ ہے جسے اسپیشل مارجنلائزیشن کہا جاتا ہے، یعنی رائٹس کے ذریعے، فسادات کے ذریعے مسلمانوں کی بستیاں الگ تھلگ کر دی گئی ہیں۔ پہلے یہ صورتحال صرف بڑے شہروں تک محدود تھی جہاں مسلمانوں کے گھیٹوز پائے جاتے تھے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ دیہاتوں میں بھی شروع ہو چکا ہے، اور مسلم ولیجز الگ، غیر مسلم ولیجز الگ، ایسی صورتحال ملک کے کئی علاقوں میں بننے لگی۔ لوگ ایک ساتھ نہیں رہیں گے اور الگ الگ ہو جائیں گے تو اجنبیت کے احساس کو تقویت ملے گی، تقویت دینا آسان ہو جائے گا۔ دوسرا لیول وہ ہے جسے گھیٹوائزیشن کہتے ہیں۔ الگ پولیٹیکل پارٹیز، الگ ایجوکیشنل اور اکنامک انسٹیٹیوشنز، الگ تجارتی علاقے اور بازار، اس طرح الگ تھلگ کر کے اور ان کے جداگانہ گھٹوز بنا کر مسلمانوں کو الگ تھلگ کر دیا جائے۔ اس سے بھی میل جول اور ایک دوسرے پر انحصار، انٹرڈیپینڈنس کم ہو جاتا ہے، اور اجنبیت اور اس کے نتیجے میں اسلاموفوبیا کی جڑوں کو مضبوط کرنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ دونوں کام، یعنی ایک تو اسپیس الگ کیا جائے، پھر بازار، ادارے، اسکول، یہ سب الگ تھلگ کر دیے جائیں، اس کے ذریعے جسمانی دوری پیدا کرنے سے ذہنی دوری، مینٹل ڈسٹنس پیدا کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ ذہنی دوری کے لیے بہت سے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، بعض طریقے ہمارے ملک میں بہت کامیاب رہے ہیں۔ ایک تو تاریخ کا مخصوص بیانیہ، جس کے ذریعے یہ احساس پیدا کیا جاتا ہے کہ مسلمان اس ملک کے لیے اجنبی ہیں،
وہ ملک کو لوٹنے کے لیے آئے. ان کے آنے سے پہلے یہ ملک ایک گولڈن ہسٹری رکھتا تھا. انہوں نے اس ملک میں طرح طرح کی خرابیاں پیدا کیں، اسے غربت و افلاس اور پسماندگی کی دلدل میں دھسا دیا. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میڈائیول انڈیا کی پوری ہسٹری، پوری تاریخ کو مسخ کر کے مسلمانوں کے ساتھ اجنبیت اور وحشت وابستہ کرنے کی طاقتور مہم جاری ہے، اور اس کے لیے کئی لیولز پر کام ہو رہا ہے. سنجیدہ علمی کاوشیں، ان کے ذریعے ہسٹری کو ری رائٹ کرنا، میڈائیول ہسٹری کو مسخ کرنا، اور پھر پاپولر میڈیا یعنی فلم، پریس، سوشل میڈیا وغیرہ کے ذریعے تاریخ کو اور اس سے متعلق امیجز کو عوام کے سب کانشیس میں نقش کر دینا، سیاسی بیانیوں کے ذریعے، پولیٹیکل نریٹیوز کے ذریعے ان کی یاد دہانی اور تکرار کا انتظام کرنا، یہ سب کام اس وقت پورے ملک میں جاری ہے. ذہنی اجنبیت پیدا کرنے کے لیے دوسرا جو اہم ٹول ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے سلسلے میں یہ تاثر عام کیا جائے کہ وہ ملک کے وفادار نہیں ہیں. یہاں کے لوگوں سے انہیں کوئی جذباتی انس نہیں ہے، ان کی وفاداریاں بیرونی ہیں، اور اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے نیریٹیوز تخلیق کیے جاتے ہیں اور عام کیے جاتے ہیں. ایک اور وسیلہ مسلمانوں کے بعض مخصوص روایتوں یا عادتوں سے متعلق ہے. ان کو ڈسپروپورشنیٹلی ہائپ کیا جاتا ہے اور یہ تاثر عام کیا جاتا ہے کہ مسلمان ادر ہیں، دوسرے ہیں. ان میں سب سے کارگر معاملہ گائے کشی کا رہا ہے، اور اس وقت بھی یہ ایک طاقتور ٹول بنا ہوا ہے، استعمال کیا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں جس کمیونلزم کا یا فرقہ پرستی کا رواج رہا، اس میں کشمکش کی بنیاد عام طور پر پولیٹیکل ایشوز یا سوشل رویے رہے ہیں. ریلیجیس بلیفز کو کنفلکٹ کی بنیاد بہت کم بنایا گیا. تاریخ میں اگر آپ دیکھیں، عام طور پر ایک دوسرے کے بلیفز، ایک دوسرے کے مذہبی عقیدوں کا احترام ہی کیا جاتا رہا. لیکن اسلاموفوبیا کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اسلام کی اساسیات اور دین کی بنیادی تعلیمات کے سلسلے میں خوف اور بیزارگی کا رویہ پیدا کرتا ہے. چنانچہ یہ رجحان بھی اب خاصا عام ہو گیا ہے. سوشل میڈیا میں مسلمانوں سے متعلق ہر بحث اب یورپ اور امریکہ کی طرح ہمارے ملک میں بھی قرآن مجید یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یا اسلام کی بنیادی تعلیمات کی ہجو پر ختم ہوتی ہے. دین اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کی مغربی روایت اب یہاں کے ڈیبیٹس میں بھی عام ہونے لگی ہے. تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اب فرقہ پرستی کے ساتھ اسلاموفوبیا کا بھی باقاعدہ رجحان شروع ہو گیا ہے. تو اب ان سب چیزوں کو لے کر کیا کیا جاتا ہے؟ خوف پیدا کیا جاتا ہے. چنانچہ ہمارے ملک میں خوف پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کی داستانیں گھڑی جانے لگی ہیں. ایک مسلم آبادی کا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اسے چیک نہ کیا جائے تو دوسرے بڑے گروہ اقلیت میں آ جائیں گے یا مغلوب ہو جائیں گے. یا پھر یہ کہ ان کے تعلقات دوسرے ملکوں سے ہوتے ہیں، ان پر کنٹرول نہ کیا گیا تو ملک کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. دہشت گردی کی عالمی بحث تو موجود ہے ہی. قرآن مجید کی تعلیمات اور جہاد کو خاص طور پر خوف پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لو جہاد اور کرونا جہاد جیسی اصطلاحات یہ اسی کا نتیجہ ہے. لینگویج گیمز ہیں جس کو اختیار کر کے اسلاموفوبیا پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ارجن اپودرائی نے اسے اینگزائٹی آف انکمپلیٹنس کہا ہے، اور کہا ہے کہ یہی اینگزائٹی، بے چینی، یہ ایتھنوسائڈ یا آئیڈیوسائڈ کی صورت میں ظہور پذیر ہوتی ہے. تو یہ اینگزائٹی آف انکمپلیٹنس یہ انٹرنیشنل لیول پر بھی کار فرما ہے اور ہمارے ملک میں بھی ہے. تو اب اصل سوال یہ ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہو. اس سوال کے جواب میں ہمارے درمیان طرح طرح کی سوچ کی دھارائیں پائی جاتی ہیں. اس سوال پر غور کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنی حیثیت متعین کریں.
ہم کیا ہیں، اس کا تعین رد عمل کے تعین کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم کوئی قوم ہوتے، کوئی ایتھنک یا لنگوسٹک گروپ ہوتے جس کی ایتھنک آئیڈینٹی پر یا ریشیل آئیڈینٹی پر حملہ ہوتا، تو ہم جواباً وہ اسٹریٹجی اختیار کرتے جسے جدید اصطلاح میں آئیڈینٹی پولیٹکس کہتے ہیں۔ ہم اس مسئلے کو ایک آئیڈینٹی کنفلکٹ کے روپ میں دیکھتے، اپنی ایتھنک آئیڈینٹی پر، اپنی ریشیل آئیڈینٹی پر اسرٹ کرتے، اس کی بقا کی لڑائی لڑتے، وہ طریقے اختیار کرتے جو امریکہ اور ساؤتھ افریقہ میں سیاہ فام لوگوں نے اپنی ایتھنک آئیڈینٹی کے اسرشن کے لیے اختیار کیے، یا جو بابا صاحب امبیڈکر نے دلتوں کو درپیش نسلی تفریق ختم کرنے کے لیے استعمال کیے۔ اگر یہ صرف ایک پولیٹیکل پرابلم ہوتا اور ہمیں صرف پولیٹیکل اپوزیشن کی وجہ سے اس مسئلے کا سامنا ہوتا، تو ہم اپنی پوری انرجی اس کام کے لیے فوکس کر دیتے کہ ہم پولیٹیکل پاور حاصل کریں، دیگر طاقتوں کو حلیف بنا کر طاقتور سیاسی مورچہ کھڑا کریں، یا اپنے حریفوں سے کچھ لے کر اور کچھ دے کر مصالحت کر لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم باقی آبادی سے پوری طرح ہم آہنگ ہوتے، ہم میں ان میں کوئی فرق، کوئی ڈفرنس ہی نہیں ہوتا، اور یہ صرف وقتی جزوی تنازعات پر پیدا ہونے والا اختلاف ہوتا، تو ہم میل ملاپ کی کوشش کرتے، وقتی غلط فہمیوں کو دور کرتے، ملتے جلتے، ساتھ میں تیوہار مناتے، اور معافی تلافی سے مسائل حل ہو جاتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر جو فارمولے تجویز کیے جاتے ہیں وہ انہی 3-4 باتوں پر مبنی ہیں۔ ان میں سے بعض باتوں کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن مسئلے کے حل کو ان تک محدود سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ ان میں سے بعض باتیں سولوشن کا پارٹ ہو سکتی ہیں، بعض باتیں تو بالکل ایرریلیونٹ ہیں ہم سے، بعض باتیں سولوشن کا پارٹ ہو سکتی ہیں، مکمل سولوشن نہیں بن سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام سولوشنز میں ہماری یعنی مسلمانوں کی اصل پوزیشن کا لحاظ نہیں کیا گیا ہے۔ ہم نہ یہاں ایتھنک گروپ ہیں، نہ ہم یہاں ریس ہیں، نہ ہمارا ڈفرنس صرف پولیٹیکل ہے۔ مسئلہ کچھ اور ہے۔ ہم نسلی اعتبار سے زیادہ تر اسی ملک کا حصہ ہیں، ہماری عظیم اکثریت کے آبا و اجداد اینسسٹرز اسی ملک کے تھے، ہم یہیں کی زبانیں بولتے ہیں، ہمارا رنگ روپ بھی ایک ہی ہے۔ ہم اپنے آپ کو الگ نسل سمجھنے لگے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی مسلمان کا مطلب ایک نسل یا ایک ایتھنک گروپ سمجھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہماری عظیم اکثریت اسی ملک کی نسل سے متعلق ہے۔ یہاں اختلاف کی بنیاد ہماری نسل نہیں ہے، ریس نہیں ہے، اس لیے ریشیل یا ایتھنک کنفلکٹ کے پرنسپلز ہم پر لاگو نہیں ہوتے، اور نہ ایتھنک اور نیشنل آئیڈینٹی کی لڑائیوں کی نظیریں، آئیڈینٹی پولیٹکس کی کیس اسٹڈیز ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہیں۔ ہمارا اصل ڈسٹنکشن ہمارا عقیدہ ہے، ہماری سوچ ہے، یہی ہماری شناخت کی بنیاد ہے، یہی ہماری آئیڈینٹی ہے۔ قرآن مجید نے کہیں بھی مسلمانوں کے لیے قوم کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ قوم کا لفظ قرآن مجید نے عام ڈکشنری میننگ میں استعمال کیا ہے، یعنی ان لوگوں کا مجموعہ جن کے درمیان ریس کا یا لینگویج کا یا وطن کا اشتراک ہو۔ انبیاء علیہ السلام نے خدا پر ایمان نہ رکھنے والے اپنے مخاطبین کو بھی یا قومی کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے قرآن نے قوم سے ہٹ کر الگ الفاظ استعمال کیے ہیں، ملت کہا ہے، امت کہا ہے، یا حزب کہا ہے، پارٹی۔ قرآن کہتا ہے کہ قوم شعیب کے متکبر سرداروں نے کہا، شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ شعیب نے کہا، خواہ ہم اسے ناپسند کرتے ہوں
تو بھی اگر ہم تمہاری ملت میں دوبارہ چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، جبکہ اللہ ہمیں اسے نجات دلا چکا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس آیت میں بیک وقت قوم اور ملت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ شعیب علیہ السلام اور ان کے مخاطبین دونوں ایک قوم کے فرد تھے، قرآن کہتا ہے، البتہ ان کی ملتیں الگ الگ تھیں۔ تو ملت کا مطلب کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کے لیے ملت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اسے بھی قوم ہی کے معنوں میں بولنے لگتے ہیں، جبکہ ملت کے معنوں کی وضاحت قرآن مجید کے ایک اور آیت سے ہوتی ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ تو اس سے قوم اور ملت کا فرق اور واضح ہو جاتا ہے۔ قوم ایک ایتھنک گروپ یا کسی جغرافیائی علاقے میں رہنے والے لوگوں کا نام ہو سکتا ہے۔ قوم کا سلیکشن ہم نہیں کرتے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، عام طور پر وہ فطری ہوتی ہے، پیدائشی طور پر متعین ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے مقابل جب ہم حزب کا یا پارٹی کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے ایک ایسا گروہ مراد ہوتا ہے جو کسی خاص مشن کی خاطر تشکیل دیا گیا ہے، جس کی ممبرشپ والنٹری ہے اور اس مشن سے اتفاق اور وابستگی پر مبنی ہے۔ جو بھی اس سے اتفاق کرے گا وہ اس کا ممبر بن سکتا ہے، ملت کا حصہ بن سکتا ہے۔ تو پارٹی کا اپنا اجتماعی وجود ہوتا ہے، لیکن وہ قوم سے بالکل الگ نہیں ہوتی، بلکہ قوم کے اندر ہی رہ کر اپنے مشن کے حصول کے لیے کام کرتی ہے۔ حزب یا پارٹی کی طرح ملت بھی ایک آئیڈیالوجیکل گروپ کا نام ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن نے جو دیگر اصطلاحات استعمال کی ہیں وہ بھی انہی معنوں میں ہیں۔ امت کا لفظ قرآن میں مسلمانوں کے نصب العین کی وضاحت کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اس جیسی آیتیں ہم بار بار پڑھتے اور سنتے ہیں جس میں امت کا لفظ اس کے مشن اور مقصد کی وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کوئی قوم یا نسل نہیں، بلکہ ایک مشن اور نصب العین رکھنے والا گروہ ہے۔ جب ہم مسلمانوں کو ایک قوم قرار دیتے ہیں تو ساتھ رہنے والے دیگر افراد ان کے لیے اسٹرینجر، اجنبی بن جاتے ہیں، ان کے ساتھ ادرنیس کا، غیریت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہ اپنا الگ گھیٹو بنا لیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کے اندر یا قومی کا پیغمبرانہ داعیانہ سوچ نہیں پیدا ہو پاتا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمانوں اور غیر مسلموں میں دوری کا ایک سبب خود کو الگ قوم سمجھنے کا سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہے۔ اگر ہم اپنے مقام و حیثیت کے سلسلے میں کنفیوژن دور کر لیں تو اسلامو فوبیا کے اس پرابلم کے حل کی راہیں بھی ہم پر روشن ہو جائیں گی۔ اسلام ایک نظریے کا، ایک سوچ کا نام ہے۔ نظریہ یا سوچ کے حوالے سے پیدا ہونے والے یا پیدا کیے جانے والے خوف کا حل صرف یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اس نظریے کی وضاحت کی جائے، اس کی دعوت دی جائے۔ یہاں لوگ ہم کو ایک علیحدہ یا اجنبی گروہ بنا دینا چاہتے ہیں۔ ہماری کوشش اس کے مقابلے میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ اسرٹ کریں کہ ہم کوئی اجنبی گروہ نہیں ہیں، ہم اس ملک کا حصہ ہیں۔ نسل، زبان، جغرافیائی وطن، ان سب حوالوں سے یہاں کے لوگوں کے ساتھ ہمارا اشتراک ہے۔ ہم یہاں کے انسانوں کے حریف یا دشمن نہیں ہیں، بلکہ ان کے دوست ہیں، ان کے خیرخواہ ہیں۔ ہم جس دین یا جس نظریے میں یقین رکھتے ہیں وہ یہاں کے انسانوں کے لیے بھی رحمت کا پیغام ہے۔ یہ دین کسی خاص نسل کا یا کسی خاص گروہ کا مذہب نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کو ایڈریس کرتا ہے۔ یہ تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے آیا ہے۔ اسے جان کر اور اسے سمجھ کر آپ چاہیں تو اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، اسے مسترد کر دیں، لیکن اس دین کی وجہ سے اس کے ماننے والوں کو اجنبی سمجھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وہ آپ کے اپنے ہیں اور آپ کی بھلائی کے لیے اس دین کی طرف بلا رہے ہیں۔
تو ہم اگر اپنے اس مقام اور حیثیت کو سمجھ لیں تو معاملہ چاہے دعوت دین کی بنیادی ذمہ داری کا ہو یا اسلام فوبیا کے خاتمے کا ہو، اس کے دو بڑے اہم اسٹیپ سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اس ملک کی آبادی سے جڑیں اور اجنبیت، ادرنیس کے احساس کو ختم کریں، خیر خواہی کا اعتماد پیدا کریں، اور دوسرے ملک کے سامنے اسلام کا صحیح تعارف کرائیں اور اسلام کے سلسلے میں غلط فہمی، شک، خوف اور نفرت کو ختم کریں۔ ان سب حوالوں سے اوپینین یا رائے عامہ کو متاثر کرنا ہی اسلام فوبیا کا علاج ہے۔ رائے عامہ کی تبدیلی، پبلک اوپینین کو بدلنا، یہ اہل اسلام کا اہم ترین پرو ایکٹیو ایجنڈا بھی ہے اور ڈیفینسو ایجنڈا بھی۔ پرو ایکٹیو اس لیے کہ مسلمان کی اصل حیثیت داعی اللہ کی ہے، اور رائے عامہ کی اسلام کے رخ پر تبدیلی داعی اللہ کا ایک اہم ہدف ہوتا ہے، اور ڈیفینسو اس لیے کہ اس وقت اسلام دشمن طاقتوں کا بنیادی ایجنڈا اسلام کو بدنام کرنا اور اس کے تعلق سے غلط فہمیاں اور توحش پیدا کرنا ہے۔ تو محترم دوستو، آپ غور کریں کہ ملک کی رائے عامہ کو بدلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا۔ ملک کی رائے عامہ کو بدلنے کے لیے، اپنے نقطہ نظر کا اس پر اثر ڈالنے کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہمارا گہرا تعلق ملک کے عام سماج سے ہو۔ اسلام و فوبیا کی تحریک کا سب سے اہم ہدف یہ ہے کہ آپ کو اجنبی بنا دیا جائے، اسٹرینجر بنا دیا جائے۔ آپ اجنبی بن جائیں گے تو آپ کی سوچ کا کوئی اثر باقی ملک پر نہیں پڑے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ملک کے معاشرے سے ہمارا وہی تعلق ہونا چاہیے جو انبیاء علیہ السلام کا اپنی قوم سے تھا۔ قرآن نے پیغمبروں کے سلسلے میں قوم کے بھائی یا ان کی برادری کا فرد کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ قرآن نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں متعدد جگہ یہ بات کہی ہے کہ وہ اپنی قوم کے خیرخواہ تھے اور ان کی خیرخواہی پر ان کی قوم کو اعتماد تھا۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا ایسا خیرخواہ ہوں جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، تمہارا ویل وشر ہوں، ٹرسٹ وردی ویل وشر ہوں۔ آپ دیکھیے کہ قولی دعوت کے آغاز سے پہلے مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج بن چکی تھی کہ آپ اپنی قوم کے خیرخواہ ہیں، ان کے مسائل سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، اس کا موقع نہیں ہے اس وقت۔ تو پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم خیرخواہی کا تعلق پیدا کریں۔ یہاں کے عام انسانوں کو، غیر مسلموں کو بھی یہ یقین ہو جائے کہ مسلمان ان کے خیرخواہ ہیں، ان کی بھلائی چاہنے والے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم بحیثیت ملت اس ملک کی میجورٹی سے کمیونیکیشن کی ضرورت کو سمجھیں، اس کی صلاحیت پیدا کریں۔ ہمیں ان کے ذہن کو بھی سمجھنا ہے اور اپنا ذہن ان کو بھی سمجھانا ہے۔ بڑے پیمانے پر برادران وطن سے ربط و تعلق، ان سے میننگ فل ڈائیلاگ، ان کے ساتھ اشتراک، یہ ساری باتیں ضروری ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مسلمان ان کے مسائل میں دلچسپی لیں، مشترک مقاصد کے لیے ساتھ مل کر کام کریں۔ یہ کام ہر سطح پر ہونا ہے، دانشوروں اور مصنفین کی سطح پر، سوشل ایکٹیوسٹ اور سول سوسائٹی کی سطح پر، ریلیجیس لیڈرز کی سطح پر، عام محلوں، کالونیوں اور دیہاتوں میں عوام کی سطح پر، خواتین کے درمیان، فیملیز کے درمیان، خاندانوں کے درمیان، اور سب سے بڑھ کر یوتھ کے درمیان، نوجوانوں کے درمیان۔ تو ملت کے مختلف اداروں کو، جماعتوں کو مل کر مہماتی انداز میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر سطح پر ایسے مستحکم تعلقات قائم ہو جائیں کہ اسلام کیا ہے یہ بات لوگوں کو میڈیا کے ذریعے معلوم نہ ہو
بلکہ ہمارے ذریعے معلوم ہو، ہمارے قول سے اور عمل سے یہاں کی آبادی اسلام کو سمجھے۔ اسلامو فوبیا کا ایک بڑا سبب میڈیا ڈیپینڈنٹ انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ہے کہ عام آبادی جب اسلام کو، مسلمانوں کو میڈیا سے سمجھنے لگتی ہے تو غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتی ہے، نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اسے ریورس کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسانی رابطہ بہت زیادہ بڑھ جائے، ہیومن ٹو ہیومن کنٹیکٹ بڑھ جائے، راست رابطے سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ ہر ایک کے لیے زیادہ یقینی ہوتی ہے۔ میڈیا یا تھرڈ پارٹی انفارمیشن وہاں کارگر ہوتی ہے جہاں راست رابطہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر راست رابطہ بڑھ جائے، ہمارے نوجوان عام غیر مسلم نوجوانوں سے کنٹیکٹ میں آ جائیں، خواتین غیر مسلم خواتین کے ربط میں رہے، کمیونیکیشن بڑھے، تو اس کے نتیجے میں اس مسئلے پر قابو پانا آسان ہوگا۔ کمیونیکیشن میں ان امور کو خاص طور پر پیش نظر رکھنا ضروری ہے جو اسلامو فوبیا کی بنیاد بن رہے ہیں۔ تاریخ کے سلسلے میں تاریخی حقائق کیا ہیں وہ واضح کیے جائیں، جہاد، خواتین وغیرہ کے سلسلے میں اسلامی احکام کی معقولیت کمیونیکیٹ ہو۔ اس کے لیے اکیڈمک کام بھی ہو، سیمیناروں میں، یونیورسٹیوں میں، علمی محفلوں میں بھی ہم جائیں، میڈیا مباحث بھی ہوں، سوشل میڈیا پر بھی کوششیں ہوں، اور سب سے بڑھ کر فلم، کارٹون، کامیڈی اس جیسے پاپولر میڈیا کا بھی استعمال ہو۔ یہ سب کام ہم کو کرنے ہوں گے۔ پھر اپنے ذاتی عمل سے، اپنے خاندانوں سے، اپنے اداروں سے اسلام کی عملی شہادت اور اسلام کے عملی نمونوں کو بھی سامنے لانا ہوگا۔ ملک میں اس وقت جگہ جگہ جماعت اسلامی ہند کے مختلف ادارے انٹرسٹ فری مائکرو فائنانس کی کوششیں کر رہے ہیں۔ میں صرف ایک مثال بیان کر رہا ہوں۔ اس سے اسلامک اکنامکس اور اسلامک فائنانس کی برکتیں نمایاں ہو رہی۔ ایسی کوششیں مختلف میدانوں میں کرنی ہوں گی تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ اسلام کی تعلیمات یہ سارے انسانوں کے فائدے کے لیے۔ ان سب کاموں کو انجام دینے کے لیے ہمیں خود کو کئی پہلوؤں سے بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنی حیثیت اور مقام کا ہم شعور حاصل کریں، ہم خود دین پر عمل کرنے والے اور دین کا نمونہ بنیں، اور سیاسی لحاظ سے پولیٹیکلی، ایجوکیشن میں، اکنامی میں ترقی کریں اور ملک کو اور سماج کو دینے والے کنٹریبیوٹر بنیں۔ جذباتیت کا شکار ہوئے بغیر اپنی پریورٹیز بھی متعین کریں اور ان پر صبر کے ساتھ لمبی جدوجہد کے لیے تیار رہیں۔ انہی سب باتوں سے ہمارے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی جو اس بڑے مسئلے کے مقابلے کے لیے ضروری ہے۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں جس آیت کی تلاوت کی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلامو فوبیا کا شکار اہل ایمان کو نصیحت فرمائی ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں درپیش ہوں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور تقوی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ آپ اس آیت پر غور فرمائیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ تکلیف دہ باتوں کا پیش آنا یہ اہل ایمان کی آزمائش کا پارٹ ہے، یہ اللہ کی اسکیم کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں تقوی اور صبر کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ صبر کا مطلب بزدلی یا کشمکش سے گریز نہیں ہے، بلکہ جذبات پر عقل اور دین کے کنٹرول کا نام صبر ہے۔ جذبات کا بے قابو ہو جانا یہ جذباتیت یا بے صبری ہے۔ صبر یہ ہے کہ آدمی کا ہر عمل عقل و شعور اور اس فہم و حکمت کے استعمال کے ذریعے طے پائے جو قرآن و سنت سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ پر پورا کنٹرول حاصل ہو، کوئی قدم بھی کانشیس ڈیسیجن کے بغیر، شعوری فیصلے کے بغیر نہ اٹھے، ہم پروک نہ ہو جائیں۔ اور تقوی یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل خدا کے دین کی تعلیمات اور اپنے مقام و منصب کے شعور کے ساتھ ہو۔ اسی میں ہماری کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ اس طرح محترم دوستو، آج کی گفتگو میں نے مسئلے کے اصولی پہلوؤں کو چھیڑا ہے۔
سولوشن پر، حل پر بھی کچھ اشارات کیے ہیں، لیکن زیادہ تفصیل سے بات نہیں کی ہے۔ میری کتابوں اور مضامین میں اس سلسلے میں تفصیلی مباحث موجود ہیں۔ یہاں کچھ اشارات پر اکتفا کیا گیا ہے، اور امید ہے کہ ان باتوں پر، ان سب حوالوں سے مزید ٹھوس تدابیر اور سولوشنز اس سیریز کی باقی کڑیوں میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب پر کامیابی کے راستوں کو روشن کرے، اور ان راستوں پر تیزی سے پیش قدمی کرنے کی طاقت، قوت اور صلاحیت سے اللہ تعالی ہمیں سرفراز فرمائے۔